السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ میرے استاد محترم موجود ہیں اس مجلس کے روی رواں اقبالیہ نشست کی جان جناب سر منظور احمد صاحب، اور آج آپ کے لیے ہم لائے ہیں ساقی نامہ اور اس کا تیسرا حصہ۔ تو آج تیسرے حصے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو استاد محترم سے گزارش کروں گا ساقی نامہ جو ہے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑی عاجزی سے بار بار دعائیں مانگتے ہیں، طرح طرح طریقوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب آخری حصے میں کیسے ملتمس ہوتے ہیں اپنے اللہ کے ہاں۔ تو جناب السلام علیکم۔ میرے دیدہ ترکی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں۔ اللہ میاں تو جانتا ہے کہ میں کتنا آہوزاری کرتا ہوں۔ میرے دیدہ ترکی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز۔ اور اللہ میاں میں آدھی رات کو اٹھ کے بھی آہیں بھرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک کتاب کے بارے میں ریکمنڈیشن کی ہے جو زبور عجم ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ کہتا ہوں میری آدھی رات کی آہیں ہیں، اور آہیں جو ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بید ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں میرے نالائے نیم شب کا نیاز، اے میرے ساقی میں دیکھ میں آدھی رات کو بھی اٹھ کے میں آہیں بھرتا ہوں اس قوم کے لیے۔ میری خلوت و انجمن کا گدا، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، کہ اے میرے ساقی دیکھ میں اپنی قوم اور ملت کے لیے کیسے کیسے میرے اندر ارمان ہے کہ واقعی یہ وہ دوبارہ پھر یہ ان میں وہی توحید کا جو روزمرہ کی زندگی میں اس کا اطلاق کریں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ واقعتاً اس میں آ جائیں۔ یہ میری امنگ ہے، میری آرزو ہے، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، میری فطرت آئینہ روزگار۔ کیا میرے ساقی تو دیکھ، تو گویا ہے کہ میری فطرت جو ہے میری شاعری میں لوگوں کو مستقبل کا چیز نظر آ سکتی ہے۔ زبردست، کیا بات، کہ میری فطرت آئینہ روزگار۔ زمانے کو اگر دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو میرے کلام کو پڑھو۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کہہ رہے ہیں اور مفت میں۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار۔ اور ہرنوں کے غول جس طرح وہ پھرتے ہیں گھومتے ہیں جنگلوں میں صحرا میں، میری شاعری کے اندر بھی جناب نا اگر تم بے شمار اگر دیکھنا چاہو فکر تو آؤ، تمہیں افکار نظر آئیں گے۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزمگاہ حیات، کیا بات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ تو اے میرے مولا، اے میرے ساقی دیکھ کہ بے شمار گمان آتے ہیں لیکن میرے جو یقین کا ثبات ہے ان سب کو شکست دیتا ہے۔ زبردست، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، کہ اللہ میاں تو نے جو کچھ میرا میں درویش ہوں، اور یہ متاع ہے میری بہت بڑی دولت ہے اللہ میاں ساقی جو مجھے تو نے عطا کیا ہے، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ اور اے میرے ساقی میں درویش، میں یہ جو کچھ تو نے مجھے نوازا ہے میں اس میں بھی جو بہت بڑا۔ اور کیا کر دیا آخر میں کیا مانگتے ہیں؟ میرے قافلے میں لٹا دے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے۔ کیا میرے ساقی یہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اور جو کچھ میں آدھی رات کو اٹھ کے مانگتا ہوں، روتا ہوں، فریادیں کرتا ہوں، آہیں بھرتا ہوں، اے میرے مولا اس پوری مسلمان امت میں یہ چیز بھر دے۔ ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت دعا ہے، بڑی بات، بہت بڑی دعا مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری قوم آ رہی ہے اس سائڈ۔ ڈاکٹر صاحب اگلا بند جو ہے یہ ساقی نامے کا، اب علامہ اقبال جو ہے نا وہ اپنے قاری کو بتدریج وہ ڈیپ لے کے جا رہے ہیں کہ زندگی کے اسرار و رموز سمجھانے کے لیے۔ جی سر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں وہ فرماتے ہیں دما دم رواں ہے یم زندگی۔ یم کہتے ہیں ڈاکٹر سمندر کو۔ اچھا، کہتا ہے یہ پوری زندگی کیا ہے؟ یہ ایک سمندر ہے۔ اچھا، دما دم، اور اس میں ہر چیز جو ہے نا
جیسے سمندر میں ایک لہر کے بعد دوسری لہر جو ہے نا، تو کہتا ہے دما دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی، رم کہتے ہیں حرکت کو، تو کہتا ہے اس زندگی میں جو ہے نا یہ زندگی ٹھہراؤ کا شکار نہیں ہے، موج دریا میں، ہاں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یہ جو موجوں کا اچھلنا کودنا یہی زندگی، ہاں تو یہ جو کہنا کہ یہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کو تم ایک نا، بلکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہر لہر دوسری لہر کے ساتھ جو ہے نا دما دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موجود، اور اسی حرکت کے نتیجے میں انسان جو زندگی جو ہے نا اس نے بدن کی شکل اختیار کی ہے، کہ جس طرح دھوئیں کے اندر شعلہ موجود ہوتا ہے، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں دودھ کہتے ہیں اس کو، دھوئیں کو، گراں گرچہ ہے صحبت ابو گل، خوشائی اسے محنت ابو گل، کیا بات ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا اگرچہ یہ انسان کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ اس کو یہ لیکن ہے کہ اس کو جو یہ محنت کرنے کا جو اس کا پہلو ہے نا جدوجہد کا، اس وجہ سے زندگی اس میں ہے، گراں گرچہ ہے صحبت آپ زندگی کو ابو گل سے اتنا، لیکن ہے کہ اس ابو گل میں انسان میں جو ہمت محنت کرنے کی جو ہے نا اس وجہ سے یہ گراں گرچہ ہے صحبت ابو گل، خوشائی سے محنت ابو گل، یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اور ناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، کہ غور سے دیکھو نا کہ یہ حرکت میں بھی ہے اور ٹھہری بھی نظر آتی ہے، یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اور ناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسی، کہ یہ زندگی جو ہے نا اس کے بے شمار وہ پہلو ہیں، ہے یہ وحدت ہے، زندگی ایک وحدت ہے، ٹھیک ہے، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت، کہ یہ دنیا چھ پہلو کی دنیا، تو یہ جو ہے نا یہ کیوب ہے، یہ کائنات جو ہے نا اس کے چھ پہلو ہیں، کیوب کے معنی، اچھا ہاں، یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، تو یہ زندگی نے یہ پوری جو ہے نا اپنے اس کی دوڑنے بھاگنے کے لیے اپنی ساری ایکٹیویٹی، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ حرکتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہتا ہے یہ زندگی نے یہ سارا دیا ہوا ہے، یہ عالم یہ بت خانہ ہے شجاعت، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، کیا بات، کہتا ہے غور سے دیکھو نا تو پورے اب اربوں انسان ہیں، ہر انسان کی شکل جو ہے نا وہ دوسرے سے علیحدہ ہے، بالکل، جیسے کائنات کے بارے میں بتا گئے کہ اس کی 6 ڈائمینشنز ہیں، 6 جوہات بتائی انہوں نے، کیا بات ہے، پسند اس کو تکرار، زندگی کو پسند اس کو تکرار کی ہو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، منو تو سے ہے انجمن آفرین، مگر این خلوت، مگر این محفل میں خلوت نشین، کہتا ہے زندگی خود لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور خود اس کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، منو تو سے ہے انجمن آفرین، مگر این محفل میں خلوت نشین، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، کہتے ہیں یہ بھی زندگی کے پہلو ہیں، ڈائمینشن، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہتا ہے کہ یہ جو دریا صحرا اور یہ اس میں جو سارے جو ہے نا یہ مطلب جو ہے یہ سب یہ زندگی کے مختلف، وہ جو 6 پہلو نے بتائے وہ بتا رہے ہیں، اچھا، اسی کے بیاباں اسی کے ببول کہتے ہیں کانٹوں کو، جی ہاں، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کو سار چور، کہتے یہ زندگی کہیں تمہیں پہاڑ جو ہے نا وہ زلزلے سے وہ چکنا چور ہوتا نظر آیا، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، کہیں اس کی طاقت سے کو سار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبرائیل و حور، اور کہیں انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو جو روحانیت کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، کہیں اس کے طاقت سے کوہ سار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبرائیل و حور، کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ، اور کہیں جرہ شاہی کہتے ہیں نر باز، اچھا، اور کہیں زندگی آپ کو اس شکل میں نظر آئے گی کہ خوفناک طاقتور باز جو ہے نا وہ
وہ شاہین جو ہے سلیٹی رنگ کا، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کہ اس کے جو ہے نا وہ پنجے جو ہیں وہ، یعنی کہیں آپ کو طاقتور قومیں جو ہے نا وہ کمزور طاقتوں کو، قوموں کو ملیا میٹ. اب یہ کیا ہے دیکھو نا، ہلاکو چنگیز خان، یہ تتاری، صحیح، یہ اسی کے یہ ہیں. کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں نہ ثبوت. اور کہیں آپ کو زندگی کے کہ دور کبوتر جو ہے کسی جال میں وہ پڑ پڑا. تو یہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب یہ زندگی جو ہے سمندر ہے، اور اس کی سارے جو ہے نا مظاہر اور حرکت جو ہے ڈائمینشن ہے وہ بیان کیا. کیا بات، کیا بات. کہ بڑا ہی، جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ اب آپ کو اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا زندگی کے ڈیپ دا ڈیپ لے کے جا رہا ہے، اس کے مختلف اسرار و رموز جو ہے نا. تو کہتے ہیں اگلا بند ہے ابھی. ہاں، فریب نظر ہے سکون و ثبات. اچھا، نیا پہلو. اچھا، ہاں ٹھیک. کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں یہ نظر آتا ہے نا زندگی کو، کہتا ہے یہ تمہارے فریب ہے، یہ سکون و ثبات فریب ہے. صحیح. یہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات. کہتا ہے یہ جو قدرت نے جو کائنات کے اندر جو حرکت رکھی ہے نا، آپ کو یہ دنیا ٹھہری ویسے فریب نظر آتا ہے، اصل میں یہ حرکت میں ہے، اور بلکہ ذرے ذرے میں جو ہے نا یہ قدرت کا ہے. فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرائع کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروانے وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے نئے جلوے میں آتا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے. بالکل ساتھ وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کن فیکون کی صدا آ رہی ہے، کہ ہر لمحے کے ارتقاء ہو رہا ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. اللہ آرڈر دے رہا ہے، بار بار آرڈر دے رہا ہے. مزید یہ بڑی خوبصورت ہے کر رہا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نے مجھے یاد کرا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. کہتا ہے میں نے یہ اب یہ کسی چاہیے تو یہ تھا، لیکن میں پھر بھی ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یہ ہمارے جو علماء ہیں قدیم، یہ ان کے یعنی ان کی جو ہے نا اصل بات ہے کہ اس دور میں جو علم کی سطح تھی اس میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. پتہ ہی نہیں تھا نا. ہاں، یہ 20ویں صدی میں آ کے یہ اقبال نے اس لیے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ دریافت ہو گئی. بالکل بالکل. ہاں، کہ اب قرآن کا یہ مفہوم جو ہے کہ اس کو فائدہ لے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آگے کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہم مزید کیا کہتے ہیں چیک کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں. انہوں نے دیکھو اس پہلو کو اس نظر سے دیکھا. اس دور کے جو فقیہ تھے ان کے سامنے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اور گلیکسیز بھی ہیں، اور گلیکسیز بھی ہیں. تو وہ کیسے زمین میں سارا کچھ سمجھ رہا یہ زمین نہیں. سچی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ جہانوں جمع کا سیگا ہے، جہانوں کا رب ہے. تو یہ تو 20ویں صدی آ کے پتہ لگا ہے، ابھی آ کے پتہ لگا ہے 21ویں صدی میں کہ یہ جو ہے نا ہزاروں، اور یہ جو ہے نا یہ افلاک کی جو اکائی ہے کہ روشنی کی رفتار جو ہے نا یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اور کئی ایسی گلیکسی ہیں کہ اس کی روشنی زمین پر پہنچتے لاکھوں سال لگتے ہیں. تو یہ یعنی اقبال کا یہ کہنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ ساری کائنات پوری بنی نوع انسان کے کلنگ زون میں ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت صرف مسلمانوں کی نہیں، عالم بشریت کی زد میں ہے. مومنوں کی بات نہیں کی ہے، مومنوں کی بات نہیں کی ہے، سب کی پورے عالم کی بات. ٹھہرتا نہیں کاروانے وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. کہتا ہے یہ یاد رکھو کہ یہ پورا یہ جو ہے نا یہ مسلسل پرواز ہے. پرواز کا نام زندگی ہے، حرکت میں رہنے کا نام زندگی ہے. صحیح. بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. کہ زندگی نے جو ہے نا یہ جو ہے نا ارتقاء ہے، یہ چھوٹی موٹی پریشانی ہے، گزر جاؤ. زندگی جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، بڑھنے کا نام ہے، ترقی کا نام ہے. سفر زندگی کے لیے برگساز، سفر ہے حقیقت حاضر ہے مجا. کہ سفر جو ہے، حرکت جو ہے، یہ زندگی کا زیور ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے.
سفر زندگی کے لیے برق و ساز، سفر ہے حقیقت حاضر ہے مزہ. تو سفر جو ہے مسلسل جو ہے نا آگے بڑھنا جو ہے نا یہی خوبصورتی ہے، اور ایک جگہ ٹھہرنا جو ہے نا یہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. کہتے ہیں یہ زندگی خود پنگے لیتی ہے. تجربے کرتا ہے نا انسان، بار بار تجربے کرتا ہے. ہاں پنگے بھی لیتی ہے اور پھر پنگے لے کے پھر اس کو سلجھاتی بھی ہے. الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹن تھا بڑا تھامنا موت کا. کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اتر کر جہانے مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں. تو کہتا ہے یہ بالکل جناب میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہوگی آ کے کہ میں موت کا مقابلہ کروں گی. مذاق دوئی سے بنی زوج، زوج کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جوڑے کو جی ہاں، کہ پوری زندگی میں جو ہے نا جوڑا مذاق دوئی سے بنی زوج، اٹھی دشت کو سار سے فوج، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے. کہ یہ جو ہے انسانیت جو ہے کاروان ہے، یہ جو آپ کی محنت ہے، کہ پھول جو ہے نا وہ شاخ سے پھوٹتے بھی ہیں اور گرتے بھی ہیں. اس طرح انسان کی زندگی اور موت، ٹھیک ہے نا، کئی دوست ساتھ ملتے ہیں، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ چلتے ہیں ساتھ میں. گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات. اور کہتا ہے کہ سادہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ رکی ہے. بڑی سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات. تو آپ غور سے دیکھو کہ آج جو جناب نا یہ 21ویں صدی میں 21ویں صدی میں کہ کتنی یہ تاریخ کیا ہے، یہ واقعات ہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری آبادی جو ہے نا وہ 7 ارب سے بھی زیادہ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. کسی زمانے میں اقبال نے جب خطبہ الاباد لکھا اس وقت ہندوستان میں 4 کروڑ مسلمان تھے، اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ 40 کروڑ تھی. آج جو ہے نا وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات. بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے اب تک رمے یک نفس. جولا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ گھوڑ دوڑ کا جو ہوتا ہے نا سڑک، وہ راستہ جس میں گھوڑے جو تیزی سے وہ سفر طے کرتے ہیں. تو کہتا ہے یہ کیا ہے، بڑی تیز جولاں بڑی دور رس، ازل سے اب تک رمے یک نفس. کہ زندگی جو ہے نا یہ اربوں سالوں کا جو ہے نا اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک قدم میں یہاں تک آ گئی. زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. کہ یہ جو تاریخ ہے یہ کیا ہے، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ اس ساقی نامے سے بہت کچھ اچیو کریں. بہت کچھ. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ آج کا یہ پہلا حصہ ختم ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں تقریباً 5 بند کر چکے ہیں، اب صرف 2 بند رہ گئے ہیں. تو اگلا سیشن جو ہمارا ہوگا وہ دوسرا اس کا سیشن ہوگا اور آخری سیشن ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی ہیں، جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جو دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم حاضرین، ناظرین، سامعین. میں ڈاکٹر شہزاد شمیع، میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. اقبالیہ کی نشست کے ساتھ ساقی نامہ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سے دوسرے سے کو شروع کریں. جی استاد، السلام علیکم. السلام سر، اس پہ ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساقی نامہ کے حوالے سے اقبال علیہ رحمٰن نے جو اس کا یعنی وائنڈ اپ اس کو کیا ہے وہ بڑا اس کا جو ہے نا وہ ہر حوالے سے وہ سائنٹیفک بھی ہے اور انسان کے اندروں جو کیفیت ہے اس کا بھی اظہار ہے. اچھا. اور جس طرح بعض جگہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. کیا بات ہے.
ہاں؟ تو یہ من کی دنیا جو ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بالکل. اسی کے ساتھ ہی آج ساقی نامہ کی آخری قسط، آخری حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پر توفیق دے، ہمیں استطاعت دے، طاقت دے، قوت دے کہ ہم علامہ اقبال کی نظریات اور افکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تفسیر قرآن مجید ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.